بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے۔ عرب کے حکمرانوں کا عزم و جزم، عقل و تدبیر پورے تناسب سے شخصیت کی دل و دماغ میں جمع ہو گیا تھا۔ عربی کتب، ادب و تاریخ ان کے تدبر کے واقعات سے لبریز ہے۔ ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی۔ وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ قرب اللہ رہیں۔ جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم و استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق و عدل پر عمل کریں، خواہ خزانہ شاہی کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء و اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی، بھلائی، سخاوت، فیاضی، ہمدردی، غم خساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں اس سراپا عدل انصاف کے پیکر کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے۔ چنانچہ افتاء و خیزہ رجاء بن حیات وزیر اعظم کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہوگی تو آپ کے علم میں ضرور ہوگا، آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استعفیٰ دے کر پہلے ہی سبق دوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں۔ رجاء بن حیات نے اس وقت آپ کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ منصۂ شہوت پر آیا تو آپ کا خطرہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہارے استصواب کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی، یا امیر المؤمنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صرف اس وقت تک جب تک میں اطاعت الہی کے حد سے باہر قدم نہ رکھوں۔ اس گفتگو کے بعد شاہی سواریاں پیش کی گئی تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں واپس لے جاؤ، میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے۔ جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا، میرے بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرواؤ، اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی۔ ان تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے، حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے۔ لونڈی نے دیکھتے ہی کہا، آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، آج مجھ پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں۔ آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ و مسافر کا جوابدہ بنا دیا گیا ہوں۔ کہ مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اپنی بیوی فاطمہ سے، جو کہ خلیفہ عبد الملک کی نور نظر تھی، ارشاد فرمایا، اپنا وہ بیش قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کر دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر دو۔ یہ سن کر با وفا زیر چشم بیوی اٹھی اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بھیج دیا۔ جب دامن پاک اور گھر صاف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید اور معاویہ تک کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائیداد اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیے۔ مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے روپیہ بھیجا گیا۔ بعض خیر خواہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ اپنی اولادوں کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں انہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر والوں کو روزینہ بند کر دیے۔ جب انہوں نے تقاضا کیا تو فرمایا، میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اس قدر ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے۔ پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا۔ حیران کہ ایک مسلمان نے غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا، آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے حشام پر دعویٰ کر دیا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ حشام کا چہرہ اس بے عزتی اور فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا، اس کے برابر کھڑے رہو،
شریعت حقہ کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں خیرات لیے پھرتے تھے مگر کوئی محتاج نہیں ملتا تھا۔ یہاں کوئی حاجت مند باقی نہیں رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ عدی بن عطاد والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے کبر و غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب بھیجا، لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسرت اور راحت و شادمانی کی شادیانے بجا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا روز بروز لاغر و ضعیف وہ نزار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے دن کا چین میسر نہیں تھا، اسے رات کی نیند نصیب نہ تھی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینے کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ازار بند پیٹ کے پٹھوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس، طعام و عطریات کے بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجا بن حیوت کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش خرام شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے تھے۔ لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دی اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اس کو دھو کر پہن لیتے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا، امیر المؤمنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، اسے بدل دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئی۔ بھائی نے جب پھر یہی تقاضا کیے تو فرمایا، خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ اور یہ جوڑا بھی خلیفہ وقت کے بدن پر جو تھا صحیح سالم نہ تھا، اس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی، آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے پاس 1 درہم ہے، میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی فاطمہ نے کہا، خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ 1 پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے؟ فرمایا، میرے لیے جہنم کی ہتھ کڑی سے زیادہ یہ آسان ہے۔ جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غذا اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نبھاتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تنہا مسجد میں بیٹھ جاتے اور ساری رات جاگتے سوتے، گریہ وزاری میں بسر کر دیتے۔ بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا، میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و خوض کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب، مسکین، یتیم، مسافر، مظلوم موجود ہیں، ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں۔ 101 ہجری میں اموی خاندان کے بعض لوگوں نے آپ کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دی اور فرمایا، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلوایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، 2 باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ میں نے آخری بات پسند کر لی، اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا، حضرت کو روضہ نبوی کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر فرمایا،
خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں، یہ جرت مجھے برداشت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو؟ میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسے وقت ادا کر دی۔ پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اس وقت پیغام ربانی آ گیا اور زبان مبارک پر یہ آیت جاری ہو گئی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بارگاہ یزدی میں اہ کر دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔